رب کے پیارے محبوب دانائی وجود منزہ عن الوجوب سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب معطر پسینہ اللہ کے پیارے امت کے سہارے والی کون و مکان سرور کون و مکان شاہ خوباں مائے حسینہ تتمہ دور زمان حضور سرور بنی آدم میرے اور آپ کے لجپال آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ درود و سلام کے بعد نہایتی واجب احترام حاضرین و سامعین حضرات علماء کرام اور بالخصوص قبلہ پیر ظہیر حسین شاہ صاحب، دیگر جتنے بھی علامہ اکرام قادری صاحب ہیں، علامہ اشفاق صاحب ہیں، علامہ امجد صاحب ہیں، اور دیگر جتنے بھی احباب دور و نزدیک سے چل کے آج کی اس مبارک محفل پاک کا حصہ بنے، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کا آنا اپنی بارگاہ لم یزل میں مقبول اور منظور فرمائے۔ بغیر کسی لمبی چوڑی تمہید کے جو آیا مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ رب العزت کے قرآن کی سب سے چھوٹی سورہ مبارکہ سورہ کوثر کی پہلی آیا مبارکہ کو میں نے موضوع سخن بنایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح طور پہ قرآن و سنت کا فہم نصیب فرمائے اور وہ مبارک عقیدہ نصیب فرمائے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کو بھی ماننے والا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آل بیت اطہار کو بھی ماننے والا ہے۔ اور اسی عقیدے کی ترجمانی کرتے ہوئے بریلی کی تاجدار نے فرمایا تھا آل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور بفضل اللہ تعالی ہمارے قبلہ علامہ اکرام قادری صاحب نے بھی اس بات کا اظہار فرمایا، میں بھی کہہ دیتا ہوں، قبلہ شاہ صاحب، قبلہ ظہیر حسین شاہ صاحب جب بھی دعا فرماتے ہیں تو یہی الفاظ بولتے ہیں، اے اللہ اس کا ثواب 4 یاروں کو بھی پہنچا، 5 تن پاک کو بھی پہنچا، حضور کے سارے صحابہ کو پہنچا، ساری آل بیت اطہار کو پہنچا اور آل بیت کے ائمہ کو بھی پہنچا۔ اللہ کے فضل سے اس دور کے اندر یہ بڑی خوش نصیبی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ اور آل بیت والا عقیدہ نصیب فرمائے۔ یہ قرآن کی سب سے چھوٹی سورہ مبارکہ ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا انا اعطیناک الکوثر۔ اے محبوب، بریلی کے تاجدار نے اس کا ترجمہ یوں کیا ہے، اے محبوب ہم نے آپ کو بے شمار خوبیاں عطا فرمائی ہیں۔ بعض نے اس کا ترجمہ یہ کیا ہے کہ آپ کو حوض کوثر عطا فرمایا، بعض نے کہا جنت میں ایک نہر ہے کوثر وہ عطا فرمائی۔ سارے ترجمے اپنی اپنی جگہ پہ، لیکن بریلی کے تاجدار علیہ رحمہ کا جو ترجمہ ہے یہ بڑا ہمہ گیر ہے جو بہت سے پہلوؤں کو شامل ہے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا اے محبوب، اللہ فرما رہا ہے محبوب ہم نے آپ کو بے شمار خوبیاں عطا فرمائی۔ قرض کے اللہ نے اپنے محبوب کو جو بھی عطا فرمایا ہے وہ بے مثل اور بے مثال عطا فرمایا۔ سارے نبیوں کو اللہ نے فردن یعنی اکیلے جو کمالات عطا فرمائے تھے وہ سارے ملا کے اللہ نے محبوب علیہ السلام کو عطا فرما دی۔ حسن یوسف، دم عیسیٰ، ید بیضا داری، آنچ خوباں ہماں دارن تو تنہا داری۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن ہو، دم عیسیٰ ہو اور موسیٰ علیہ السلام کا مبارک عصا ہو، مبارک ہاتھ ہو، اللہ نے جو معجزے فردن سارے نبیوں کو عطا فرمائے تھے وہ سارے ملا کے ان سے کئی زیادہ رب نے آمنہ کی لال علیہ السلام کو عطا فرما دیے۔ انا اعطیناک الکوثر، اس کا ترجمہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ اے محبوب ہم نے آپ کو بے شمار خوبیاں عطا فرمائی۔ ایک دو علمی باتیں کر کے اس کے بعد انشاءاللہ مزید تاکہ عوام کے ذہن کے مطابق ایک دو باتیں عرض کر کے اپنی گفتگو کو اسی کے گرد رکھوں گا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اعطیناک، علماء بیٹھے ہیں عربی زبان کے اندر آتینا، جیسے قرآن پاک میں وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، وہ لفظ بھی عربی میں دینے کے لیے آتا ہے آتینا، اور اعطینا کا مطلب بھی دینا ہوتا ہے۔ لیکن امام راضی کی یہ تفسیر کبیر میرے سامنے ہے، امام راضی فرماتے ہیں ان دونوں میں فرق ہے۔ فرق یہ ہے کہ ان الاعطاء یوجب التملیک، کہ جو آتا ہے یعنی جیسا اس آیت میں ہے انا اعطیناک،
اے محبوب ہم نے آپ کو عطا کیا. تو امام راضی کہتے ہیں یہ جو اعطا ہے مصدر اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جو چیز دے دی ہے اس کا مالک و مختار بنا دیا ہے. اب مطلب یہ ہوگا کہ رب نے محبوب کو جو کثرتیں عطا فرمائی ہیں وہ صرف دی نہیں ہے بلکہ محبوب کو دے کے اس کا مالک و مختار بنا دیا. محبوب علیہ السلام کو اللہ نے جو دیا ہے وہ بے مثل و بے مثال دیا ہے. اب ساری کثرتوں کی بات اگر شروع کی جائے تو تیرا آنا تھا کہ اصنام حرم ٹوٹ گئے، تیری ہیبت سے شاہ زوروں کے دم ٹوٹ گئے. آقا تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا، زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے. ایک کسی وصف کو بھی چھیڑا جائے تو رات ختم ہو جائے گی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک وصف کی کما حد و تعریف ہو سکتی نہیں. لیکن میں 3-4 معنی کو آپ کے سامنے رکھوں گا اور اسی پہ انشاءاللہ اپنی گفتگو کو سمیٹوں گا. امام راضی رحمۃ اللہ علیہ توجہ کیجئے گا. الکوثر اس کا مطلب کیا ہے؟ اے محبوب ہم نے آپ کو بے شمار خوبیاں عطا فرمائی. توجہ، بے شمار خوبیاں عطا فرمائی. اب کوثر کا معنی صرف حوض کوثر نہیں، صرف نہر کوثر نہیں، بلکہ محبوب علیہ السلام کو امام راضی فرماتے، امام راضی نے اس کے 15 سے 20 معنی کوثر کے بیان کیے، صرف کوثر کے. ان میں سے 3-4 کو میں منتخب کرتا ہوں. امام راضی فرماتے ہیں پہلا معنی یہ ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کا وصال ہوا تو کافروں نے اعتراض کیا کہ حضور کی نسل معاذ اللہ ختم ہو. یہ اعتراض کیا کہ معاذ اللہ حضور جو ہے نا وہ ابتر ہو گئے، معاذ اللہ بدلے کفر نباشر. اللہ عزت نے پوری سورت نازل فرما دی، فرمایا اے میرے نبی کو اولاد کے تانے دینے والوں، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، تم میرے نبی کی اولاد پہ اعتراض کرتے ہو، ہم نے اپنے نبی کو اولاد کی کثرت عطا فرما دی ہے. امام راضی تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نسل امام حسن امام حسین رضی اللہ عنہ سے چلتی ہے، اور دیکھو اللہ نے حضور کو امام حسن بھی عطا فرمائے، امام حسین بھی عطا فرمائے، امام جعفر بھی عطا فرمائے، امام باقر بھی عطا فرمائے، امام موسیٰ بھی عطا فرمائے، امام تقی بھی عطا فرمائے، امام نقی بھی عطا فرمائے، امام موسیٰ، امام رضا، اور اللہ نے میرے تیرے محبوب کو امام مہدی جیسا امام بھی عطا فرمایا ہے. امام راضی فرماتے اس کا مطلب یہ ہے جب لوگوں نے اعتراض کیا حضور کی نسل ختم ہو گئی، اللہ نے پوری سورت نازل فرما دی، او میرے محبوب کی نسل پہ اعتراض کرنے والوں، تمہاری نسلیں ختم ہو جائیں گی لیکن حضور کی نسل کا فیضان صبح قیامت تک جاری اور ساری رہے گا. امام راضی فرماتے ہیں امام راضی فرماتے ہیں کوثر کا ایک معنی کثرت امت ہے، کثرت امت ہے. اللہ نے میرے تیرے نبی کو امت کی کثرت عطا فرمائی ہے. اور کیسی کثرت میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ترمذی کی حدیث پاک ہے، حضور فرماتے ہیں جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور جنتیوں کی جنت کے اندر کل 120 صفیں بن جائیں گی. سارے جنتیوں جنت کے اندر 120 صفیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے جناب عیسیٰ علیہ السلام تک سارے انبیاء جتنے بھی ہیں ان سارے نبیوں کی ساری امتوں کی 40 صفیں. کتنی صفیں؟ 40 صفیں. اور سرکار فرماتے ہیں اللہ میری اکیلی امت کی جنت کے اندر 80 صفیں بنائیں. سارے نبیوں کی ساری امتیں مل کے حضور کی امت کے نصف تک یعنی آدھ تک پہنچے گی. سارے نبیوں کی ساری امتیں ایک طرف، اس کے ڈبل امت اللہ نے میرے تیرے محبوب کو عطا فرما دی ہے. امام راضی فرماتے ہیں اے محبوب ہم نے آپ کو بے شمار خوبیاں عطا فرمائی ہیں،
اس کا ایک مطلب کثرت اولاد ہے اور ایک مطلب کثرت امت ہے۔ اللہ نے میرے تیرے نبی کو اولاد کی کثرت بھی عطا فرمائی ہے اور امت کی کثرت بھی عطا فرمائی ہے۔ امام راضی تیسرا معنی بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں اس کوثر کا ایک معنی کثرت معجزہ بھی ہے۔ کا مسئلہ نہیں ہے قاری کرام صاحب کی طرح تو مجھے لگانی خیر نہیں آتی، لیکن واقعہ ایک تھوڑا ذوق ہے۔ ویسے خطاب میرا فن نہیں ہے، میں ضمن ایک بات عرض کرتا ہوں، ہمارا فن پڑھنا چونکہ زیادہ طالب علمی سے وابستگی رہی ہے تو خطابت ایک علیحدہ جداگانہ فن ہے، اللہ جس کو عطا فرماتا ہے۔ لیکن میں اب اس بات کی طرف آؤں گا جو آپ کو سمجھ بھی لگے۔ تیسرا معنی امام راضی فرماتے ہیں کہ کوثر کا تیسرا معنی یہ ہے کہ اللہ نے میرے تمہارے محبوب علیہ السلام کو معجزات کی کثرت عطا فرمائی ہے، معجزوں کی کثرت عطا فرمائی ہے۔ کیسی کثرت؟ آپ قرآن کا مطالعہ فرمائیں، اللہ رب العزت نے کہیں فرمایا ہم نے موسیٰ کو ید بیضا عطا فرمایا، ہم نے عیسیٰ کو شفا یابی کی ایسی قوت عطا فرمائی کہ مادر ذات اندھوں کو ہاتھ لکھا اگر لگا دے تو اللہ انہیں شفا عطا فرما دیتا ہے۔ اور وہ جو فرماتے ہیں کہ تم جو گھر سے کھا کے آتے ہو میں وہ بھی بتا سکتا ہوں، جو چھوڑ کے آتے ہو وہ بھی بتا سکتا ہوں۔ میں نے کہا جناب آدم علیہ السلام سے لے کے جناب عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی اپنی نبوت کے لیے معجزے کو دلیل کے طور پہ لاتے رہے۔ سارے نبیوں کو اللہ نے فردن فردن معجزے عطا فرمائے، ہر نبی معجزے لے کے آتا رہا۔ جناب آدم بھی آئے تو معجزے لے کے آئے، آپ سے کہیے آدم علیہ السلام بھی آئے تو معجزے لے کے آئے، جناب نوح علیہ السلام بھی آئے تو معجزے لے کے آئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام معجزوں کے ساتھ آئے، جناب موسیٰ عیسیٰ جناب ہارون جناب یحییٰ جناب موسیٰ جناب ہارون سلیمان داؤد علیہ السلام سارے نبی آتے رہے، معجزے لے کے آتے رہے۔ لیکن جب باری آئی والضحیٰ کے چہرے والے کی، جب باری آئی یاسین کے چہرے والے کی، جب باری آئی مازاق کے کاجل والے کی، جب باری آئی غم نشرت کے سینے والے کی تو رب نے فرمایا قد جاءکم برہان من ربکم۔ ارے سارے نبی معجزے لے کے آتے رہے، میرے تیرے مصطفیٰ کو رب نے سراپا معجزہ بنا کے دنیا میں مبعوث کیا۔ حضور کی گفتار معجزہ، میرے آقا علیہ السلام کا کردار معجزہ، میرے آقا علیہ السلام کا ماضی معجزہ، میرے حضور کا حال معجزہ، میرے حضور کا مستقبل معجزہ، میرے سرکار علیہ السلام کا چلنا معجزہ۔ سبحان اللہ، پابندی تو نہیں ہے، نہیں ہے تو جلدی بولیں گے تو جلدی بات ختم ہوگی۔ میرے سرکار علیہ السلام کا چلنا معجزہ، میرے حضور علیہ السلام کا اٹھنا معجزہ، میرے سرکار علیہ السلام کا بولنا معجزہ، میرے کریم نبی علیہ السلام کا سننا معجزہ، حضور کا میلاد کی رات اس دنیا کے اندر قدم رکھنا بھی معجزہ ہے، اور میرے نبی کا معراج کی رات عرش اعلیٰ پہ جانا بھی معجزہ ہے۔ میرے سرکار علیہ السلام کو اللہ نے سر سے لے کر پاؤں تک سراپا معجزہ بنا کے بھیجا ہے۔ سارے نبی معجزے لے کے آتے رہے اور سرکار کو رب نے سراپا معجزہ بنا کے دنیا میں بھیج دیا۔ ارے سیدہ آمینہ فرماتی ہیں جب حضور علیہ السلام میرے شکم اطہر میں تھے، میں جس پاؤں پہ قدم رکھتی تھی اللہ اس پاؤں کو میرے لیے نرم فرما دیتا تھا۔ اور سیدہ آمینہ فرماتی ہیں جب حضور میرے شکم اطہر میں تھے، ارے نبیوں کی مائیں آ کر مجھے سلامیاں دیتی تھی، بڑے بڑے اللہ کے مقدم لوگ آ کے مجھے مبارکبادیاں دیتے تھے۔ اے آمینہ تیری گود میں جو آنے والا ہے، تیرے حمل میں جو موجود ہے، یہ کونین کا مالک و مختار ہے۔ اے آمینہ اس کی شان نرالی ہے، اس کا مقام نرالا ہے، اس کا رفت، اس کی رفتوں بلندیوں کا اوج جو ہے وہ نرالا ہے۔ تو سارے نبی معجزے لے کے آتے رہے، لیکن جب حضور کی باری آئی تو رب میں نے سرکار علیہ السلام کو سراپا معجزہ بنا کے بھیجا اور دنیا والوں کو بتا دیا۔ میرے سرکار کا جب دنیا میں آنا ہوا تو حضور کا انداز ایسا تھا، حضور کی گفتار ایسی تھی کہ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، گفتگو میرے سرکار کی قرآن کی تفسیر ہے، اور سوچتی تو ہوگی دنیا میرے مصطفیٰ کو دیکھ کر وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ اللہ نے میرے اور آپ کے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سراپا معجزہ بنا کے اس دنیا میں مبعوث فرما دیا۔ میلاد شریف منا کے ہم دنیا والوں کو یہی پیغام دیتے ہیں، ہمارا کسی پہ کوئی اعتراض نہیں ہوتا،
ہم کسی کا دل دکھانے کے لیے نہیں کہتے، بلکہ دنیا والوں کو بتاتے ہیں کائنات والوں نبی اور بھی آئے ہیں، نبی اور بھی آئے ہیں علیہ السلام، رسول اور بھی آئے ہیں، لیکن جس انداز سے آمنہ کے لال علیہ السلام آئے ہیں کائنات میں کوئی اور نہیں آیا۔ جس انداز سے میرے آقا علیہ السلام کی دنیا میں جلوہ گری ہوئی ہے کسی اور کی جلوہ گری نہیں ہوئی۔ جب سرکار علیہ السلام کی دنیا میں جلوہ گری ہوتی ہے، سیدہ آمنہ فرماتی ہیں میرے جسم سے ایک نور نکلا، وہ نور ایسا تھا کہ اس کی روشنی میں ملک شام کے محلات روشن ہو۔ میں نے کہا اس انداز کے اندر دنیا میں کوئی اور نہیں آیا۔ میلاد منا کے ہم دنیا والوں کو یہی پیغام دیتے ہیں کہ سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، لیکن آقا کا منصب جدا ہے، وہ امام صفِ انبیاء ہیں، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے۔ کوئی لفظوں میں کیسے بتا دے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے، ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے صرف اللہ ہی ان سے بڑا ہے۔ امام راضی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ الکوثر کا تیسرا معنی یہ بیان کیا۔ میں اسی کے ضمن میں تھوڑی سی گفتگو کر کے اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں۔ امام راضی فرماتے ہیں ہر نبی کو اللہ نے معجزے دیے، توجہ ہے، اب تھوڑا سا تقابل دیکھیے گا، موازنہ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا۔ آپ فرماتے ہیں دیکھو آدم علیہ السلام کو اللہ نے یہ شان عطا فرمائی وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، اللہ نے جناب آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیے۔ آدم علیہ السلام کی شان بڑی ہے، مقام بڑا ہے، لیکن حضور کی باری آئی تو فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، محبوب جو آپ نہیں جانتے تھے وہ سب کچھ ہم نے آپ کو سکھا دیا۔ جب آدم علیہ السلام کی باری آئی تو فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، محبوب ہم نے آپ کو بیان سکھا دیا، جو قرآن میں بیان ہوا وہ سب کی تعلیم اپنے محبوب کو ارشاد فرما۔ اور امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دیکھو حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ نے معجزہ عطا فرمایا، آپ کی مبارک کشتی کتنی مخلوق کو لے کے 6 مہینے تک چلتی رہی، یہ معجزہ بھی بڑا تھا، یہ کمال بھی بڑا تھا، لیکن امام راضی فرماتے ہیں آؤ میں تمہیں ایک ایسی مثال دیتا ہوں، کشتیاں تو پانی پہ چلتی ہیں، کشتیاں تو ہوتی چلنے کے لیے، آؤ میں تمہیں مثال دیتا ہوں کہ میرے تیرے مصطفیٰ علیہ السلام نے پانی کے پیڑ پہ پتھروں کو بھی چلایا ہے۔ امام راضی فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں اکرمہ جو ابو جہل کا بیٹا ہے، میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دریا کے کنارے کھڑے ہیں، اکرمہ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نبوت کا اعلان فرماتے ہیں، آپ کا دعویٰ ہے میں اللہ کا سچا نبی بن کے آیا ہوں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر دریا کے سامنے جو پتھر ہے وہ پتھر تیر کر آپ کے پاس آ جائے تو میں آپ کی ذات پہ ایمان لے آؤں گا۔ نے کہا یہ پتھر تیر کے آ جائے، امام راضی فرماتے میرے آقا علیہ السلام نے اشارہ فرمایا، حضور علیہ السلام نے اشارہ فرمایا، اس پتھر نے اپنی جگہ کو چھوڑا، دریا کے کنارے سے چلا اور پتھر پانی کے اوپر تیرتا ہوا مصطفیٰ کے قدموں میں حاضر ہو گیا۔ میلاد بنا کے دنیا والوں کو، میلاد بنا کے دنیا والوں کو یہی پیغام دیتے ہیں سب سے اولا سب سے بالا بات آپ سمجھیں گے مدنی شاعر کتاب میں کہتے ہیں بھائی پولیس والے جو ہیں وہ آپ کو نہیں پکڑیں گے، آپ نے اگر ہاتھ اٹھا دیے، لیکن قرآن گواہ ہے اليوم نختم علی افواہہم وتکلمنا علی ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون کما قال اللہ تبارک و تعالی۔ قیامت کا دن ہوگا تو زبان پہ مورے لگ جائیں گے، ہاتھ اور پاؤں گواہی دیں گے بھائی یہ کیا کیا کرتے ہیں، یہ ہاتھ قیامت کا دن یہ گواہی دے کہ یہ ہاتھ حضور کی نعت میں حضور علیہ السلام کی تعریف میں اٹھنے والے تھے۔ دونوں ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں سب سے اولا ہمارا نبی اور موجے سے
لیکن ہم زیادہ تفصیل کی طرف نہیں جائیں گے. صرف آخری معنی ہے. امام راضی فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوثر سے مراد یہ ہے کہ میرے اور تمہارے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ذکر کی کثرت عطا فرمائی. جتنا کائنات میں ذکر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ہوا ہے اتنا کسی اور کا نہیں. اور لوگ چاہے جتنا ٹل لگا لیں, بے شک اینڈ تک ٹل لگا لیں, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کو کوئی روک سکتا نہیں. بریلی کے تاجدار نے فرمایا, کیا خوب فرمایا, مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آلہ تیرے, نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا, اور مٹے بھی کیوں کہ ورفعنا لک ذکرک کا ہے سایہ, ذکر ہے اونچا اور بول ہے بالا تیرا. امام راضی فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اور تمہارے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ذکر کی کثرت عطا فرمائی. حضور فرماتے ہیں حدیث قدسی کا مفہوم ہے, اللہ نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ جہاں رب کا ذکر ہوگا رب نے اپنے ذکر کے ساتھ میرے ذکر کو رکھ دیا. اس لیے دیکھیں نمازوں میں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہے, اذانوں میں بھی میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہے. یہ کائنات والوں کے لیے پیغام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ذکر کی بھی کثرت عطا فرما دی. جتنا کائنات میں ذکر مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ہوا ہے اتنا کسی اور کا نہیں ہوا, اور جتنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا چرچا ہوا ہے اتنا کسی اور کا نہیں ہوا. سارے نبیوں کے مقام اپنی اپنی جگہ پہ, لیکن کائنات والوں آمنہ کے لال علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام نرالا ہے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام نرالا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد کی محافل اسی طرح سجاتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کے فضل سے ہم جتنے آئے بیٹھے ہیں ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد کو ماننے والے, ہم ماننے والے, ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کے لیے دلیلیں مانگنے والے نہیں. اور بڑا عجیب ہے وہ امتی کہ جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہو اور وہ آگے سے یہ کہے کہ بھائی حضور کا ذکر کرتے ہو تو کیا دلیل ہے تمہارے پاس. میں نے کہا اللہ کرے جو حضور کے ذکر سے روکتا ہے قیامت کا دن ہو حضور سے فرمائیں کہ تیرے پاس میرے امتی ہونے کی کیا دلیل ہے. اور ایسا ہی ہونا ہے. ریڈی کے تاجدار نے فرمایا آج لے ان کی پناہ, آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مانے. آپ فرماتے ہیں کہ آج حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی کو قبول کر لے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کے لیے دلیلیں نہ مانگا کرو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کے لیے تو موقع چاہیے بندے کو, جو بھی موقع مل جائے چند گھڑیاں بیٹھ کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کر لے. اس لیے اپنی آنے والی نسلوں کا بھی یہ ذہن بناؤ. اور ہمارے لوگ تو کسی کے ایک اعتراض سے دب کے کہتے ہیں شاید جھنڈا نہیں لگانا. بھائی کیوں جی؟ اللہ نے کہا تھا بھائی جھنڈا لگانا جائز نہیں ہے, یہ جھنڈی لگانا جائز نہیں ہے. میں نے کہا تو کسی کی بات سن کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر سے پیچھے ہٹ گئے ہیں. کسی کی باتوں میں آ کے یہ جو مولوی یہاں پہ آ کے کہے یا کہیں پہ آ کے کہے بھائی جھنڈی لگانا بدعت ہے, یہ لگانا ناجائز ہے, میں نے کہا اس مولوی نے مر جانا ہے اور ایسی موت مرنا ہے کہ دنیا والوں کے سامنے نشانہ عبرت بن جائے گا. اور یہ زندہ مثالیں موجود ہیں. بات زیادہ طویل ہو جائے گی. مولوی غلام یہ جو پنڈی والا تھا اس کے بارے میں آتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سری گستاخیاں کیا کرتا ہے. دنیا میں کہتا تھا یہ غوث کون ہے, تمہیں کیا دے سکتے ہیں, معاذ اللہ یہ تو مرا پڑا ہے, معاذ اللہ, اس طرح کا بکواس کرتا تھا. کائنات میں یہ منظر دیکھا کہ جب مرا تو اسے غسل دینے کے لیے تیار کوئی نہیں تھا. دور سے پائپ سے پریشر لگا کے غسل دیا گیا. اور جب میت یہاں پہ آئی تو ساتھ ایک لسٹ تھی جس کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ اس کی میت کو کھولنا نہیں ہے ورنہ وبائی مرضیں پھیلیں گی. جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر سے روکتا ہے اس کا حشر ایسا ہوتا ہے, اور جو حضور کا ذکر کرتا ہے اس کا جانا دنیا سے کیسا ہوتا ہے. مولانا خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھیں جن کا میت ہے کسی بے ادب کی منہ دکھانے کے قابل نہیں. یہ میت ہے کسی عاشق کی چہرہ چھپانے کے قابل. عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے, محبوب کی
کی گلیوں سے ذرا گھوم کے نکلے. جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی غلام دنیا سے جاتا ہے، خدا کی قسم ہم یہ نہیں کہتے کہ نمازیں نہ پڑھو. بھائی کون سا بندہ ہے جو یہ کہے گا کہ نمازیں نہ پڑھو؟ میں تو ہر میلاد کی محفل میں یہ دھیان دیتا ہوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد منایا ہے تو اس طرح مناؤ کہ تمہاری کوئی نماز قضا نہ ہو. لیکن میں نے یہ نہیں کہا کہ بھائی نمازیں چھپ کے رکھو اور معاذ اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف بولے جاؤ جیسے دل کرے. نہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد بھی مناؤ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو اپنانے کی کوشش بھی کرو. لیکن یہ پیغام یاد رکھنا کہ دنیا نے ختم ہو جانا ہے، یہ روکنے والے بھی مر جائیں گے، انہوں نے تمہارے ساتھ نہیں رہنا. لیکن جس نبی کا میلاد ہم منا رہے ہیں اس نبی نے قبر میں بھی کام آنا ہے، حشر میں بھی کام آنا ہے. یہ پیغام یاد رکھ لو کہ انشاءاللہ صبح قیامت تک کوئی ہمیں میلاد کے چرچوں سے روک نہیں سکتا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو توفیق نصیب فرمائے. جس آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد ہم مناتے ہیں اس آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین پہ ہم عمل کرنے والے بنتے ہیں. مجھ سویر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 مرتبہ اللہ کی قسم اٹھائی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خدا کی قسم وہ بندہ مومن نہیں ہے. پھر فرمایا خدا کی قسم وہ بندہ مومن نہیں ہے. تیسری مرتبہ پھر فرمایا خدا کی قسم وہ بندہ مومن نہیں ہے. صحابہ کرام علیہ رضوان نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون ہے، ایسا کون بدبخت بندہ ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کی شرارتوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو، خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہے. اور میلاد شریف کا پیغام یہ بھی ہے کہ ہم نے میلاد منانا ہے، اپنے پڑوسیوں کے حقوق بھی ادا کرنے ہیں. ایسا نہیں پڑوسیوں کے رشتے تنگ کر دیے جائے، پڑوسیوں کو مجبور کر دیا جائے، اپنے رشتہ داروں کو ناراض کر کے، ایسے نہیں. بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد ایسے منانا ہے، اپنے رشتہ داروں کو بھی ساتھ لگانا ہے، اپنے پڑوسیوں کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے اور ان کو بھی کہنا ہے کہ آؤ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد مل کے مناتے ہیں. بس یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سیرت پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے. باتیں تو کافی طویل ہو جائیں گی لیکن بس میلاد شریف کا مقصد یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری مساجد کی رونقوں کو دوبالا فرمائے. یہ جتنے بندے اگر آپ ملوٹ والے آ جائیں قرب و جوار سے، چلے باہر والی تعداد کو نکال دیں، باہر سے جو 20 25 30 بندے آئے ہیں ان کو شارٹ کر دیں. اس کے علاوہ تو ایک بڑی تعداد تو ملوٹ کی ہے نا. آپ پنجگانہ نماز میں بھی آ سکتے ہیں نا، مشکل تو نہیں ہے. جو محفل میں آ سکتا ہے وہ نماز میں بھی آ سکتا ہے. تو ایمان سے بتائیے کہ محفلوں میں آنا ہو، لنگر شریف مکے تو ہم کہیں ٹھیک ہے جی صحیح آ جاتے ہیں. لیکن پنجگانہ نماز کے لیے جب اذان ہو حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، ہم کہیں نہیں جی بس یہ مسجدیں لوگ پڑھیں گے. نہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. تو کیسا امتی ہوگا کہ جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد منائے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں کو ٹھنڈک نہ پہنچائے. اور ایک آخری بات، اس پہ میں انشاءاللہ گفتگو ختم کرتا ہوں، ضروری بات. ہمارے پٹوار میں رواج یہ ہے کہ لوگ اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو مال وراثت میں سے حصہ نہیں دیتے. یہ بہت بڑا ایک کرنٹ ایشو ہے. ہمارے لوگ محفل میلاد شریف، ختم، چالیسواں سب کچھ کروائیں گے، اگر بیٹیوں کی وراثت کی بات آئے گی تو لوگ کیا کہتے ہیں بھائی اس کو بیاہ دیا ہے، جہیز دے دیا ہے. شریع مسئلہ سماعت فرما رہے کہ جہیز تم 3 کروڑ بھی دے دو تو بیٹی کا حصہ ختم نہیں ہو سکتا. جو وراثت کے اندر اسلام نے حصہ رکھ دیا ہے وہ دینا ہوگا، اور معاف کروانے سے معاف بھی نہیں ہوگا. یہ بھی یاد رکھنے. آپ کہتے ہیں ہم نے سائن لے لیا، ہم نے معاف کروا دیا، جب تک وہ اس کا مالک نہ بنے اور وہ اس پہ ملکیت حاصل نہ کر لے پھر جس کو بھی دے دے، لیکن ملکیت سے پہلے وہ کسی دوسرے کو بھی نہیں دے سکتی. اس لیے میلاد شریف کا یہ پیغام بھی ضرور یاد رکھیں. میں آپ ہم سب کے مالوں میں جو اپنی بہنوں کا حصہ ہے، جو اپنی بیٹیوں کا حصہ ہے، آج میلاد شریف کی محفل کا پیغام ہے کہ بغیر چونوں چڑھا کے، بغیر کوئی مسئلہ کیے ہم نے اپنی بہنوں کا حق بھی ادا کرنا ہے، اپنی بیٹیوں کے حق بھی ادا کرنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ میں میلاد شریف کی برکتیں نصیب فرمائے. اور اس گاؤں کے اندر قبلہ مولانا اشفاق صاحب، آپ نے اتنی محنت کے ساتھ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد کی بزم سجائی اور جن احباب نے ان کے ساتھ دامے دل میں جس انداز سے بھی تعاون کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی حاضری اپنی بارگاہ اللہ کے عزت میں مقبول اور منظور فرمائے. اور میلاد شریف کی برکتوں کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری سنتوں پہ بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بالخصوص اللہ تبارک و تعالیٰ میں نماز پنجگانہ کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.